السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ لے کر آئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزاری اور آنے والی نسلوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بعد اللہ کے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام شیث رکھا گیا۔ روایات کے مطابق شیث کا مطلب ہے اللہ کا عطیہ ہوا، اللہ کی بخشش، کیونکہ وہ حابیل کی شہادت کے بعد اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث کو خاص طور پر اپنے قریب رکھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت، بردبار اور نیک بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام تعلیمات، تجربات اور اللہ کے احکام کی وصیت حضرت شیث کو منتقل کی تاکہ ان کے بعد وہ انسانوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکے۔ حضرت شیث علیہ السلام بچپن ہی سے اطاعت گزار اور عبادت گزار تھے۔ وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے اور ہمیشہ سچائی کی تعلیم دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے حکم سے نبوت حضرت شیث کو عطا کی گئی۔ حضرت آدم نے اپنی تمام نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے سپرد کیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو صحیفے اللہ سے پائے تھے وہ بھی حضرت شیث کو دیے گئے تاکہ انسانوں کی رہنمائی میں استعمال ہوں۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، نیکی اور پرہیزگاری کی دعوت دیں۔ اپنے قبیلے کو سچائی اور صبر کی تعلیم دی۔ آپ ہمیشہ انہیں شرک اور گناہوں سے روکتے اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت پر قائم رہے لیکن کچھ لوگ دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ اس کی نسل نے بھی نافرمانی اور برائی کے راستے اختیار کیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قابیل کی اولاد پہاڑوں کے نشیبی حصوں میں رہتی تھی اور وہ موسیقی، ناچ گانے اور فحاشی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اونچی زمینوں پر رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ شیطان کو یہ برداشت نہ ہوا کہ حضرت شیث اور ان کی قوم اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اس نے انسانوں کو بہکانے کے لیے نئی چالیں چلیں۔ وہ قابیل کی اولاد کے پاس گیا اور انہیں مزید گناہوں پر اکسانے لگا۔ اس نے موسیقی، رقص اور دیگر برائیوں کو عام کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت شیث کے ماننے والوں نے ان کو دیکھا تو شیطان نے انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان نیکی اور برائی کی کشمکش جاری رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہ صرف اللہ کی عبادت کی تعلیم دی بلکہ انہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے مختلف علوم کی بنیاد رکھی۔ کچھ مفسرین کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے عطا فرمائے تھے جن میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول موجود تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی کہ وہ اللہ کی عبادت پر قائم رہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ انوش علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا اور پھر آگے چل کر مختلف انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوتے رہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ دنیاوی زندگی کی اصل کامیابی نیک اعمال اور تقوی میں ہے۔ برائی اور گناہوں کا راستہ چاہے کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے، وہ آخرکار تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ فتنوں سے بچانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر اور استقامت کی روشن مثال ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک
سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لوگ بھی اس نوری پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔